جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، محمد فاضل حسین بول رہا ہوں۔ جی فاضل حسین صاحب۔ جی بھائی ایک کوشچن تھا میاں صاحب، ایسے ہے کہ اکثر موبائل پہ SMS وغیرہ آتے ہیں کہ جو آپ کے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، تھوڑا سا کائنڈلی آواز کم کریں گے؟ صحیح۔ ہاں تھینک یو۔ اکثر موبائل وغیرہ پہ SMS آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جو سب سے پہلے بشارت دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یا شعبان کی جو سب سے پہلے کسی دوسرے مسلمان کو بشارت دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے یہ کیا واقعی حدیث ہے یا ایسے ہی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، کیونکہ کل مجھے بھی بے شمار SMS آئے کہ جس میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک مبارک ہو آپ کو، شاید ان کے پیش نظر بھی یہی بات ہو جو آپ فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، تو مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ فاضل ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، فرمائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ جو شعبان کے ختم ہونے کی بشارت دے یا رمضان کی آمد کی مبارک پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کوئی بات نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ شعبان کے ختم ہونے کی شعبان کوئی خوفناک نہیں تھا، نہ اس میں کوئی مصیبتیں تھیں کہ جو اس کے ختم ہونے کی بشارت دے، بہت خوشی کی بات ہے، مٹھائی بانٹنی چاہیے، شعبان ختم ہو گیا، ایسی بات بھی کوئی نہیں۔ رمضان کی آمد کی مبارکباد کی بھی باتیں کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے کہ یہ عبادتیں اس مہینے میں تو کریں، اللہ کا نام لے کر روزے رکھیں، عبادت کریں، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ ہر مہینہ مبارک ہو سکتا ہے اگر آدمی اس میں اچھے کام کرے، اور ہر مہینہ منحوس ہو سکتا ہے اگر میں کام نہ اچھے کرے، ورنہ بذات خود کوئی وقت جو ہے نا نہ منحوس ہے نہ سعد ہے، یعنی اعمال پر ہی اس کا اعمال پر۔ طاہر بھائی ایک اور سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ جو اس طرح کی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جس کا سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی بات کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہوا، اور وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس بارے میں میرے بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سخت وعید فرمائی ہے، بہت ناراضگی کے ساتھ بار بار فرمایا۔ بہت سے صحابہ کرام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، کہہ دیا حضور یہ فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے اسی دنیا میں چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ تلاش کر لے، جہنم میں پکا۔ بہت بڑا جرم ہے، رسول اللہ کی بات میری آپ کی بات ہے، وہ دین ہے، اس میں ملاوٹ کرنا انتہائی جرم ہے۔ تھینک یو بھائی، اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا واقعی فاضل بھائی کی بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ لوگ کوئی بھی اچھی بات کو خام خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلے اگر نہ بھی کہی ہوئی تو بات تو بہت اچھی ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط۔ اچھی سے اچھی بات بھی اگر آپ کی طرف اس کی نسبت صاحب ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھی بات اگر سکھ نے کہی، ہندو نے کہی، آپ سنائیں، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، مگر یہ کہنا کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے تو بڑی مضبوط بنیاد چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ نہیں، لوگ اس بارے میں مولانا بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ عام جو ضرورت کی بات ہے اس کو بھی فالو اپ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا یہ حدیث کتنی مشہور ہے، لوگ کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، واضح میں الدنیا مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی آپ نہیں فرمایا۔ ایسی اور بہت سی باتیں ہیں جو بہت اچھی ہیں، ہر زبان پر ہیں، مگر ان کا حدیث ہونا ثابت نہیں۔ جی